میں ہوں ارشاد کوکر، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کیا بلکہ تذلیل، اور وہ بھی آٹے کی مد میں کہ سستا آٹا عوام کو فراہم کریں گے، سستا آٹا عوام کو فراہم نہیں کریں گے، کیونکہ فارمولہ ایک ہی ہے، یا مافیا کا پیٹ بھرے یا عوام کا پیٹ بھرے۔ اگر مافیا کا پیٹ نہیں بھرے گا تو پھر محکمہ خوراک کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ مکیش چاولہ صاحب کے وزیر رہنے کی وجہ باقی کیا رہ جائے گی؟ یہ مل مالکان اور محکمہ خوراک والوں نے مل کر ایک ایسی پالیسی بنائی ہے کہ 92,000 آبادی کے لیے، اوسطاً 92,000 آبادی کے لیے ایک آٹے کا سیل پوائنٹ، اور اس میں اب عام دکاندار بھی وہ بھی اس سے سبسڈی سے ہاتھ دھوئیں گے، جس کا جتنا بس چلے گا وہ اس میں سے اتنا ہی اپنا حصہ بٹورے گا۔ باقی عوام یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے، وہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا 5-6 دن تاخیر سے وہ آٹے کی سپلائی ہوئی ہے، اس کے متعلق پورے حقائق بتائیں گے۔ اور باقی ایک افسر ہے وہ اب مفتی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تو تھوڑا وہ افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ایک طرف تابعیدی کارروائی، ایک طرف اب انہوں نے کس کی جا کے چوکھٹ پکڑی ہے۔ اب اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سستے آٹے کی کہانی شروع ہوئی ہے، کتنی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ عوام کی ایک بنیادی ضرورت ہے آٹا۔ اب 21 تاریخ سے گندم کا اجرا شروع ہو گیا، حکومت سندھ نے یہ 21 سے 30 ستمبر تک، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 5,60,000 بوری گندم جاری کی ہے پورے سندھ کے لیے، ان میں کراچی کے لیے بھی 2,24,000 بوری گندم ہے۔ اب یہ آٹے کی سپلائی رکی ہوئی تھی کیونکہ فلور ملوں کو 5-6 دن تاخیر سے کل چالان ملے۔ آج انہوں نے وہ چالان اسٹیٹ بینک میں جمع کرا کے آج انہوں نے گندم اٹھائی ہوگی، اور آج سے دکھاوے کی خاطر آٹے کی سپلائی بھی وہ شروع ہو گئی ہے۔ کہیں کہیں میں وہ ٹرکیں دیکھ رہا تھا گروپس میں کہ وہ لگ رہی ہیں۔ اب اس میں فارمولہ کیا بنایا گیا ہے؟ یہ تو فارمولہ ایک ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ فارمولہ یہ کہ اس مرتبہ فلور مل مالکان کو تھوڑی یہ بھی رعایت دی گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو گندم دی جاتی تھی اس میں 10% چوکر، 10% میدا اور 80%، یعنی 100 کلو گرام گندم کی بوری پہ 8-10 کلو کے تھیلے کے ایوریج کے حساب سے وہ حساب بنتا تھا۔ اب وہ 7 پہ آ گئے ہیں کہ نہیں، عوام کو اب جو ہے لال آٹا نہیں، بالکل 20% چوکر، 10% میدا اور باقی وہ نکالیں گے۔ اب یہ 20% جب چوکر نکلے گا تو ان کو تو یہ بھی فارمولے کا پتہ نہیں، اس میں سے 25% میدا فائن بھی مل والے نکالیں پھر بھی بہترین آٹا اس میں سے بن جائے گا۔ جی ناظرین، اور اب یہ ان کو ملے گا کتنا؟ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی گندم انہوں نے جاری کی، یہ صرف 30 ستمبر کی بات بتا رہا ہوں، 4 دن کے اندر 39,20,000 آٹے کے تھیلے ان کے ہی اپنے بنائے ہوئے فارمولے کے تحت ہونے چاہیے، اور ان میں سے کراچی کے جو گندم جاری ہوئی ہے اس کے لیے تقریباً 15,68,000 تھیلے 92 فلور ملوں کو گندم دی گئی ہے۔ فی فلور مل کو تقریباً 5,700 تھیلے اس 4 دن میں تقسیم کرنے ہیں۔ اس کے لیے فلور مل مالکان نے کیا شاندار یہ مل کے، کیونکہ ان سب کو مل کے سبسڈی کھانی ہے۔ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا تھا کہ اب یہ پالیسی بنی ہے کہ اب یہ ظاہر ہے انہوں نے جب یہ ایک اسٹریٹجی پہلے ہی بنا لی ہے کہ دکھاوے کی خاطر 10-15% یہ سستا آٹا بکے گا ادھر، تو باقی گندم تو ان کو کھانی ہے۔ تو ایسے میں تو جب 1,100 روپے میں تھیلا 10 کلو کا اوپن مارکیٹ کے ریٹ پہ فلور ملوں کو کھلی اجازت ہے کہ وہ آپ بیچیں، اور یہ سرکاری آٹے کے مد میں، تو پھر لوگ تو ظاہر ہے تپے ہوئے ہیں، پہلے ہی مہنگائی کے مارے، تو وہ لوٹ مار ہوگی، یہ ہوگی، اشتغال لوگوں کا بڑھے گا۔ اس کے لیے سمپل ایک فارمولہ کہ ہر فلور مل ایوریج جو ہے 3 دکانوں کو وہ آٹا سپلائی کرے گی، وہاں سے عوام کو وہ آٹا ملے گا، اور باقی کا دکا کوئی اسٹال کوئی مل والے کو کہیں گے کہ کسی بچت بازار میں یا کسی ایسی کوئی سیل پوائنٹ جہاں پہ وہ تھوڑی وہ سیاست بھی چلتی ہو، یا جہاں فوٹو سیشن، تو وہاں جا کے وہ لگائیں۔ باقی اب پوری کراچی کی آبادی پتہ ہے نا کتنی ہے؟ 2.5 کروڑ آبادی کے لیے آپ کو جیسے میں بتایا کہ 91 فلور ملے، 275 تقریباً 73 آٹے کے اسٹال۔ اب ایوریج کیا؟ تقریباً 92,000 آبادی پہ ایک آٹے کا اسٹال ہوگا، ایک وہ بھی دکان پہ لگا ہوگا، اگر کسی کو مل جائے تو اس کے لیے وہ غنیمت ہے۔ اب 92,000
افراد کے لیے ایک آٹے کا آتا تھیلا وہ کیا ان کو کچھ ملے گا؟ اور اگر انہوں نے وہ عوام کی ضرورت تو الگ ہے، لیکن یہ انہوں نے جو سرکاری گندم وہ بھی اس میں بھی کھانچا نہ کریں تو بھی کتنا ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس 4 دن میں جو گندم جاری ہوئی ہے 5,700 آٹے کے تھیلے فی فلور مل کو دینے ہیں۔ اب ان میں ایک ایک اسٹال پہ اگر ہم 4 دن کی بات لگائیں تو یہ دیکھیں کہ ان میں ہر اسٹال پہ وہ آتے ہیں۔ اور یہ بھی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ وہ جو سیل پوائنٹس بنیں گے دکانداروں کو، کہ وہ بھائی دکاندار حضرات بس وہ دکھاوے کے خاطر ریکارڈ کس کو بنانا ہے؟ DFC کو بنانا ہے۔ اب اس میں اور بھی شامل ہو جائیں گے، وہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ ریکارڈ کا اب یہ ابھی سے یہی کہا گیا ہے کہ ہاں بھائی وہ جہاں پہ آپ کو ایوریج اگر میں 7 دن کا بھی نکالوں تو 825 تھیلے ڈیلی جو ہے ایک سیل پوائنٹ پہ ہونی چاہیے، کہ 100 تھیلے بھیج دیں، 150 تھیلے، 200 تھیلے، بس وہ دکھاوا۔ باقی آپ جو ہے وہ گندم وہ اپنی جو ہے جس طرح جی میں آئے بیچ کھائیں یا اس میں سے اوپن مارکیٹ کا آٹا بنائیں۔ یہ اسٹریٹجی بنی ہے، اور اس میں دکانداروں کو کیا ہے، اس پہ بھی کوئی چیک بیلنس نہیں ہے۔ اب وہی آٹا 10 کلو والا جو 650 روپے میں دکاندار کو فروخت کرنا ہے، اس کو ملے گا 640 روپے میں۔ اب کس کو کیا پتہ، ہم نے دیکھا ہے وہی تھیلا وہ کھول کے 50 کلو کے بورے دکاندار بھر لیں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ آٹا مہنگا ہے، یہ وہ سستا ہے۔ ان کی بھی چاندی اور ان کے چیک بیلنس کے لیے اب کہا کہ وہ فوڈ اتھارٹی، سندھ فوڈ اتھارٹی والے، وہ بھی مکیش چاولہ ہے اس کے منسٹر بھی، وہ بھی شامل ہوں گے، ایکسائز کے منسٹر بھی ہیں، اب وہ بھی شامل ہوں گے۔ اب سندھ فوڈ اتھارٹی والے کیا کریں گے؟ وہاں بھی ایسے ہی جیسے یہ ڈائریکٹر فوڈ امداد شاہ بیٹھا ہے، اس کا بھائی بیٹھا ہے وہ سہیل پٹھاگا سہیل، مجھے پتہ ہے کہ وہاں یہاں سے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے زیادہ کرپشن وہاں ہے۔ اب ان کو بھی ہاتھ دھونے کا موقع ملے گا، اور دکاندار بھی وہ کریں گے، اور ان کو آئیں گے وہ ظاہر ہے سندھ فوڈ اتھارٹی کا عملہ زیادہ ہے، یا فوڈ ڈپارٹمنٹ والے بھی وہ بھی اپنا حساب کتاب لے کے چلے جائیں گے۔ فوڈ انسپیکٹر کیا کرے گا؟ ہر مل پہ ابھی بھی چیکنگ کے لیے ہے نا، فوڈ انسپیکٹر کی ڈیوٹی ہے جو، تو وہ کیا کرتے ہیں 10,000 روپے بھتہ لیتے ہیں نا فی مل سے، جو 10,000 مل والے سے بھتہ لینے والے وہ ان کی کیا رپورٹ بنائیں گے؟ اور یہ دکاندار، اور ایسا یہ آپ یہ میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، آپ یہ سیل پوائنٹ اگر آپ کی نظر میں آ گیا، آپ کو بینر لگا ہوا، آپ جائیں گے، آپ کو خوش قسمت ہوں گے اگر آپ کو آٹے کا تھیلا آپ کے ہاتھ لگ جائے، ورنہ کہیں گے بھائی آیا تھا آٹا، وہ سپلائی ہو گیا، وہ فروخت ہو گیا، کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ وہ سیل پوائنٹ پہ کوئی آٹا مل جائے، یا کوئی ٹرک آئے گا تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ انہوں نے ساری مل کر آپ کو بتا دوں کہ 24 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے ان میں سے ابھی بھی یہ اطلاع آ رہی ہیں، ابھی جا کے معاملات بنیں گے۔ ہفتے کے روز میٹنگ ہوئی تھی ان کی تمام DFCs کی، DDs کی، اور منسٹر، سیکریٹری، ڈائریکٹر سب، تو وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا ڈائریکٹر نے سب کو کہ فی الحال جا کے روزہ رکھیں۔ فی الحال کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کہاں بھی وہ ان کو ظاہر ہے کسی بھی مل کو وہ چھوڑیں گے نہیں، کمیشن سب سے وہ بٹوریں گے کہ فی الحال جا کے تھوڑا پہلا شروعات ہے تو اس میں جا کے تھوڑا وہ دکھاوا کریں۔ اب وہ یہ بھی بولی آ رہی ہے کہ 1,000 روپیہ فی بوری پہ اوپر والوں کی کمیشن۔ ابھی یہ سچی بات بتاؤں کہ فائنل نہیں ہوئی ہے ابھی تک، یہ میرے تک مختلف اطلاعات آ رہی ہیں۔ جب وہ ہے تو پھر ڈپٹی ڈائریکٹر کیا کرے گا؟ 50 روپے بوری پہ وہ بھی لے گا، DFC کیا کرے گا؟ 50 روپے بوری پہ وہ بھی لے گا، پھر انچارج جہاں سے گندم وہ اٹھائیں گے 70 روپیہ بوری اس کے بھی، باقی جو فیلڈ افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیڈ کلرک وغیرہ جو وہ 30 روپے ان کے بھی 1200 بوری پہ۔ تو یہ ابھی سے چل رہا ہے معاملہ، اگر یہ آگے چل کے اور بڑھا تو یہ کمیشن بڑھے گی، اور 1,000 روپیہ صرف جو ہے وہ اوپر والوں کے لیے۔ اب اس میں باقی ان کا اب یہ 11-12 ارب روپے کی سبسڈی ان کو 1 کروڑ تقریباً 10 لاکھ بوری گندم اس سیزن کے دوران مارچ تک جاری کرنی ہے۔ اور باقی مل والے کیا کریں گے؟ جتنا فائدہ ان کا ہے تو وہ بھی تو اپنا مارجن رکھے، 10-11 ارب روپے کا مل والوں کو بھی فائدہ، کروڑوں روپے کا ان دکانداروں کو فائدہ، عوام کو۔ اب 92,000 آبادی پہ جب ایک سیل پوائنٹ، تو اور وہ بھی وہاں پہ 15-20% آٹا سپلائی ہو، پورا نہ ہو، تو اب باقی کیا رہ جائے گا؟ اب دیکھیں گے، اب آٹے کی سپلائی بھی شروع ہو گئی ہے، دیکھیں کہ جو ہب چوکی بلوچستان آٹے کی جو سمگلنگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ آئے دن آپ کو بتاتا رہوں گا، یہ لوٹ مار جھگڑے یہ بالکل ہوں گے، اور انہوں نے کیسے خوبصورتی سے اپنی جان چھڑا لی ہے کہ دکاندار جانے وہ جانے، ان کو جتنے بھی وہ بھیجیں گے۔ میرے تک اطلاع آ رہی ہے کہ ہاں ابھی تک یہی ہے کہ یہ صرف دکھاوے کی خاطر فی الحال یہ 3 دن کے اندر دیکھیں کہ یہ کراچی میں جو 15 لاکھ اتنے ہوتے ہیں یا 39 لاکھ تھیلے پورے سندھ میں کیسے بکتے ہیں۔ باقی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک افسر ہے، اب ان کو فائنل شوکاس جاری ہوئے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 21 تاریخ کو انہوں نے کہتے نصر اللہ چانڈیو جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے سکھر کے، اب وہ
मेरे ख्याल में वो है तो असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर उन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने और इरफान जो DFC उस वक्त खैरपुर थे, उन्होंने मिलकर खैरपुर में वो व्यापारियों की गंदम छोड़ी है कि उनको फिर सस्पेंड किया गया। अब 21 तारीख को उनको फाइनल शो का नोटिस हुआ है। इरफान जो कि वो तो कोर्ट में भी गया है, अब वो भी हाज़िरी भर रहा है। मुझे लगता है कि ये मामला इनके जो है, कल जो परसों में देख रहा था इतवार को, कि ये मामला कुछ बन जाएगा। हो सकता है कि वो केस वापस भी ले ले। और पहले तो वो ये फादी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने उनसे 50 लाख रिश्वत की डिमांड की थी, फिर उन्होंने वो जाके कोर्ट में, उन्होंने चांडियो तो नहीं गया, वो गया है। अब वो मैं परसों देख रहा था कि सोशल मीडिया पे कि वो नसरुल्लाह चांडियो साहब वो अगड़ा राहू पहुंच गए। ये देखें तस्वीर। और वहाँ पे वो जो चेला है उसका, डायरेक्टर फूड का, मुर्तज़ा उन्नड़, वो भी बैठा है। और मुर्तज़ा उन्नड़ का भाई वो भी बैठा है, एजाज उन्नड़, और वो डायरेक्टर फूड को हार पहना रहा है, जिन्होंने फाइनल शोकाज दिया है कि 7 दिन के अंदर जवाब दे। मेरे ख्याल में कल पूरे हो रहे हैं 7 दिन। अब वो डायरेक्टर को हार पहना, एक तरफ वो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ वो उनको हार पहना रहे हैं कि वो ज़्यारतें करके आए थे। एक बहाना अच्छा है ना, वैसे तो मामला कुछ और है, वो उससे वैसे भी क्लोज। अब ये क्या तादीबी कार्रवाई। और मैंने जब देखा कि उसमें नसरुल्लाह चांडियो साहब बड़े तवाइफ ववाइफ, ये उसके सामने केक वेक पड़े, ये तस्वीर देंगे, ये मेरे पास तस्वीर आई, तो मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा हाँ, मुफ्ती तो सबको चाहिए, किसी के मुस्तकबिल से अब क्या खेलें। अब वो नसरुल्लाह चांडियो साहब वो शुरू से लेकर कर ऐसे रहे। अब क्या है कि सबसे बड़ी बात वो फाइनल शो का दिया, ये तो है ये, लेकिन सीज़न भी चल रहा है, वो सीज़न कैसे छोड़े। ज़ाहिर है जब मामलात बनेंगे, अब ये 50 लाख वाली कहानी नहीं है, अब ये वो इससे ऊपर का कई के मामलात है, क्योंकि सीज़न भी आ रहे हैं। गुज़श्ता साल में उन्होंने खूब शक्कर का सीज़न भी कमाया, वैसे भी DFC के ऐसे से भी वो बड़े कुछ करते रहते। वो शुरू से लेकर वो इसी तरह रहे उसको। अगर वो पोस्टिंग पे ना हो तो फिर मेरिट का कत्ल हो जाता है, फिर मेरिट का कत्लेआम है। अगर पोस्टिंग पे हो तो फिर वो उसकी आंखें कहीं और होती हैं। अब उन्होंने इस इमदाद शाह की चौखट जाके पकड़ी है। अब मेरे ख्याल में कि कुछ न कुछ तो होगा, वो मिन्नतें समाजतें सब कुछ, अब वो सबका राइट है। अब देखें कि वो क्या होता है। अब वो उनके चौखट पे गए हैं, ज़ाहिर है कोई ना कोई तो वहाँ से फेज़ मिलेगा। अब मैं उसके मतलब क्या इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकते। वो मुझे मेरे ज़हन में एक मशहूर डायलॉग याद आ रहा है, वो आपने डायलॉग सुना है ना, आओ ठाकुर आओ जी। अब देखें कि आगे चल के इसका क्या होता है। बाकी ये आटे की कहानी ये आपको नाज़रीन में बताता रहूँगा कि यहाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे बड़े बड़े खांचे हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।